السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم ڈائریکٹ پاکستان۔ اہم خبر ایک آئی ہے سامنے، پاکستان اور کویت کی بھی اسٹریٹجک ڈیفنس کوآپریشن اگریمنٹ جو ہے وہ فارملائز ہو گئی۔ کویت نے ان کے جو آفیشیل گزٹ ہے اس نے یہ اناؤنس کیا آج کہ 2023 میں ایک اگریمنٹ پر کام ہو رہا تھا، ایک فریم ورک بنا تھا ملٹری کوآپریشن کا، اور آج اس کو فارملائز کر دیا ہے، اس کو لیگل بیکنگ مل گئی ہے۔ تفصیل میں انہوں نے یہ خبر دی ہے ان کے، اگر آپ دیکھیں جو آفیشیل گزٹ ہے اس میں دیکھیں، کویت ٹائمز میں دیکھیں، ان اخبارات میں بھی ہے، ان کے کہنے کے مطابق یہ ایک اہم قدم ہے کویت کی اپنی جو ڈیفنس ہے اس کو براڈن کرنے میں۔ انہوں نے کہا ہمیں یہ آپشن ملتا ہے کہ ہم کسی اور ملک کے ساتھ بھی جائیں، امریکہ کے ساتھ تو بہرحال ہے ان کی اگریمنٹ 1990 کے بعد خاص طور پہ، بٹ پاکستان اور کویت کی جو ایک کوآپریشن ہے اس کے بارے میں تفصیل میں بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو کوآپریشن ہے یہ بڑھے گی، اور اس کی سگنیفیکنس یہ بھی ہے کہ ایک اسپیشل کمیٹی بنائی گئی ہے اکارڈنگ ٹو کویتی سورسز، کہ وہ کمیٹی جو ہے وہ اوورسی کرے گی کہ یہ جو کوآپریشن ہے پاکستان اور کویت کی اسٹریٹجک کوآپریشن وہ اس کی کس طریقے سے پیش رفت ہوتی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی، ملٹری ٹریننگ ہوگی، کچھ تو چیزیں پہلے سے ہو رہی ہیں لیکن اس کو ایکسپینڈ کرنے کی بات ہوئی ہے۔ اس کی سگنیفیکنس جو ہے وہ اس حوالے سے خاص طور پہ ہے کہ پچھلے ایک سال سے پاکستان کی یہ بات ہو رہی ہے کہ بھئی اس خطے میں کہا جا رہا ہے، بہت ممالک کہہ رہے ہیں، خطے کے ممالک اور جو ممالک ہیں آؤٹ آف دا ریجن، آؤٹ سائڈ آف دا گلف، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا رول ایکسپینڈ کرے گا۔ تو سعودی عربیہ کے ساتھ تو ہماری ہو گئی اگریمنٹ لاسٹ ایئر، اینڈ آف لاسٹ ایئر، یہ آج جو کویت کے ساتھ ہوئی ہے، کیا یہ اس طرف پاکستان جا رہا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے؟ خطے میں جس طرف اشارہ کیا تھا اسحاق ڈار صاحب نے کچھ ہفتوں پہلے، انہوں نے کہا تھا کہ بہت سے ممالک ہیں اور 4-5 کا خاص طور پر انہوں نے کہا جو چاہتے ہیں کہ اسٹریٹجک کوآپریشن بڑھائیں پاکستان کے ساتھ۔ تو بہرحال اس پہ ہم بات کریں گے تفصیل میں۔ اس سے پہلے ناظرین ہم اس پر بات کریں گے کہ جو اس وقت ایران اور امریکہ کی صورتحال ہے، کیا ڈیولپمنٹ ہے، کیا معاملات کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، جنگ بندی کا کچھ نظر آ رہے ہیں، ناٹ اے سیز فائر لیکن پوز ایک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر خانے میں جو ایک دہشت گردی کے حوالے سے جو پاکستان کی اسٹریٹجی ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں فارمر ایمبیسڈر ٹو دا UK ٹو دا یونائٹڈ نیشنز پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو اور ایمبیسڈر ٹو دا US ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، جرنلسٹ، لکھتی بھی ہیں بہت معاملات پہ، فرام سیکیورٹی ٹو فارن پالیسی ٹو گورننس ایشوز۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ اس۔ تو اف یو کوڈ ویری کوئکلی آپ ذرا بتائیے گا ایران کے حوالے سے جو سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے، آر تھنگز لوکنگ اے بٹ بیٹر ڈاکٹر صاحب؟ ایک پاز ضرور ہے لڑائی میں امریکہ کی طرف سے، اور پھر ظاہر ہے ایران نے بھی اس کا جواب دیا اور کہا کہ اگر آپ حملے بند کر رہے ہیں تو ہم بھی جو ریٹیلیٹری اٹیکس ہیں ان کو سسپینڈ کر رہے ہیں، لیکن یہ پاز ہے، یہ سیز فائر نہیں ہے۔ اور یہ لگتا یہ ہے کہ اس کی وجہ کہ امریکہ نے 2 دن سے حملے نہیں کیے، اس کی وجہ یہ لگتی ہے، کم از کم رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ امریکہ از رننگ آؤٹ آف میونیشنز، they're running out of elements they need for Patriot missiles، اور مختلف اور بھی میونیشنز لگتا ہے کہ کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ وائس پریزیڈنٹ JD وینس اور ان کے جو آرمی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف بلکہ جو ہیں، ان دونوں نے وارن کیا ہے صدر ٹرمپ کو اباؤٹ escalating further، یعنی کہ the risks and the dangers of further escalation۔ دیکھیں امریکہ نے تو بار بار، یعنی کہ صدر ٹرمپ نے تو بار بار کہا کہ میں حملے اور بڑھا دوں گا اور میں ایسے حملے کروں گا کہ ایران یاد رکھے گا، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جس سے کہ ہم کہہ سکیں کہ ان کی جو آبجیکٹیوز ہیں وہ پورے ہوئے ہیں، اور ایران ہیز ریزسٹڈ، ایران ڈڈ ناٹ سرینڈر۔ تو میرا خیال ہے ہم ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو گئے جہاں کچھ اسپیس ضرور کھل گئی ہے فار ڈپلومسی، اور اگین رپورٹس یہ ہیں کہ پاکستان اور قطر اس کوشش میں ہیں کہ ایک فریش پروپوزل
سے دیا جائے دونوں کو. میرا خیال ہے دے بھی دیا ہے امریکہ اور ایران کو. اب ان کے جواب کے منتظر ہیں. ٹھیک. اور دوسری طرف یہ بھی ایران اور سعودی عربیہ کے حوالے سے بھی پاکستان متحرک ہے. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ویری سون تینوں فارن منسٹرز کی ایک میٹنگ بھی ہوگی, تو اس کی بھی ایک سگنیفیکنس ہے پاکستان کے اپنے کانٹیکس میں بھی, بیکاز بوتھ آر امپورٹنٹ فرینڈز آف پاکستان. دیکھیں پاکستان نے تو جب سے یہ جنگ شروع ہوئی تب سے پاکستان نے یہی کوشش کی کہ کشیدگی نہ بڑھے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان, اور کافی میسیجز پاکستان نے پاس کیے بیک اینڈ فورتھ. سو ظاہر ہے یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ہیز بین کیرنگ آؤٹ کنڈکٹنگ اے بیلنسنگ ایکٹ بٹوین نیبر اینڈ اے اسٹریٹجک ایلائی وچ از سعودی عربیہ, جس کے ساتھ اب اس کی ایک ڈیفینس ایگریمنٹ بھی ہے. تو ظاہر ہے پاکستان کے تو انٹرسٹ میں اور مفاد میں نہیں ہے نا کہ یہ جنگ پھیلے, اور پھر ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ جی جو ڈیفینس ٹریٹی ہے اور یا پیکٹ ہے سعودی عربیہ سے اس کا امتحان ہو, یعنی کہ اٹ از ٹیسٹڈ. تو ابھی تو وہ مرحلہ نہیں آیا مگر وہ آ سکتا ہے. جی میرا خیال ہے کہ وہ جو ڈیفینس ٹریٹی ہے اس میں پاکستان نے تو جو اخذ کیے وہ تو یہ ہے کہ keep the dialogue going, that's the best defense for the Saudis, and میرا خیال ہے جو کہ دونوں کی جو ریلیشن شپ ہے وہ آف ٹریک نہ ہو جائے اور things don't blow up. بہرحال لیٹس موو ٹو پاکستان. پاکستان کے اندر کی جو صورتحال ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جولائی کے مہینے میں اکیلا ہی 9 اٹیکس ہو گئے, ٹیررسٹ اٹیکس, اور کافی نقصانات ہوئے ہیں, شہادتیں کافی ہوئی ہیں. اور ساؤتھ وزیرستان میں بھی لیٹسٹ ہوا ہے, اس کو تو کسی طریقے سے ڈیفیوز کر دیا گیا, اور ٹانک میں 15 شہادتیں ہوئی ہیں. تو آئی مین دا لسٹ از آف کورس لانگ. تو یہ کاؤنٹر ٹیررزم پر ہم اس پر کافی ڈسکشن ہوتی ہے, کائنیٹک ایکشن بھی ہے. فیلڈ مارشل نے ابھی ریسنٹلی بھی کہا نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ میں کہ وہ بہت اہم ہے, اور اس پر ہم اپنا بالکل وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ریلینٹ. ابھی تو آپریشن بھی چل رہا ہے وہاں, آپریشن شابان, اور اس سے پہلے بھی آپریشنز ہوئے. تو آپ کیسے دیکھتی ہیں یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم ہے, اور ایک کاؤنٹر ٹیررزم ہے اس کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں اور بھی ڈائمینشنز ہیں اس چیلنج کی؟ دیکھیں اول تو یہ کہ جو سیکیورٹی سچویشن ہے پاکستان میں وہ کافی عرصے سے ڈیٹیریٹ کر رہی ہے, وہ بہتری کی طرف نہیں جا رہی, بلکہ صورتحال کافی تشویشناک ہو گئی ہے. کے پی میں جیسے آپ نے بھی ذکر کیا ایک ایسکلیشن ہوئی ہے ان ٹی ٹی پی اسپانسرڈ ٹیرر اٹیکس, اور پھر آپ نے ذکر تو اس کا نہیں کیا, اور ظاہر ہے وہاں چیلنج مختلف ہے لیکن پھر بھی چیلنج تو ہے بالکل, اور وہ ہے آزاد پختون کشمیر میں. وہاں پر انریسٹ ہے وہ ابھی بھی اپنی جگہ پہ ہے, وہ ریزالو نہیں ہوا. سو اگر آپ اوور آل سیکورٹی پکچر دیکھتی ہیں تو ظاہر ہے اس میں امپروومنٹ کی شدید ضرورت ہے, اور صرف کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر انسرجنسی کی بات نہیں ہے. بلوچستان از فنڈامنٹلی اے پولیٹیکل ایشو. وہاں پر ہاں ایک ڈائمینشن ضرور ہے, اور اس سے ظاہر ہے اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے جو کہ ہماری سیکورٹی فورسز کر رہی ہیں, اور وہ ہے ٹیررزم کا. لیکن جو اوور آل سیناریو ہے وہاں اس کی تو بہت زیادہ یعنی کہ ڈائمینشنز ہیں, تاریخی گریونسز ہیں, وہاں پر ایلینیشن ہے, وہاں پر ایک ینگ لوگوں میں ایک یہ غصہ ہے, غم بھی ہے, اور پھر کتنے عرصے سے, یہ ابھی کی بات نہیں ہے, کتنے عرصے سے یہ پروونس جو ہے یہ ڈی اسٹیبلائز ہوا ہے انسرجنسی سے, اینڈ آف کورس انریسٹ سے. لیکن فنڈامنٹلی یہ ایک سیاسی ایشو ہے. اٹ از این ایشو آف ریپرزینٹیو گورنمنٹ کی وہاں ضرورت ہے, اور وہاں ایک ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے. سو صرف کاؤنٹر ٹیررزم سے نہیں کام چل سکتا. ویسے بھی کاؤنٹر ٹیررزم کا ہمیشہ ایک سیاسی ٹریک ہوتا ہے, ہمیشہ, بلکہ کہتے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم 101 از ٹو ون دا کانفیڈنس آف دا پیپل. اگر آپ کے پاس کمیونٹی سپورٹ نہیں ہوتی
تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے لڑنا ٹیررسٹ کے ساتھ. جی تو یہ یعنی کہ جیسے آپ نے خود کہا یہ تو اب 1-2 دہائیوں کا معاملہ ہے, اس سے بھی زیادہ. I mean it goes back obviously 2 decades, لیکن last 2 decades have been particularly challenging. تو اس میں جو ایکسٹرنل چیلنج ہے وہ بھی بڑھتا چلا گیا ہے. ڈاکٹر ملیہ لودھی, یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایکسٹرنل ڈائمینشنز ہیں, چاہے موساد ہے, چاہے رو ہے, چاہے باقی آرگنائزیشنز ہیں خطے کی, افغانستان کی لے لیں انٹیلیجنس ایجنسیز, وہاں سے بھی خطرہ ہے, اور خطرہ جو ہے اس کی عکاسی کرتے ہیں, مطلب ایویڈنس نکال کے ہماری ایجنسیز, ہماری سیکیورٹی ایجنسیز دیتی ہیں. تو یہ وہ جو ڈائمینشن ہے, پھر جو اندر کا جو آپ کہتی ہیں پولیٹیکل ایلینیشن ہے, اس کو بہترین طریقے سے کیسے آگے اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اول تو یہ کہ یہ ایک اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال, وہ ایک کیومولیٹیو رزلٹ ہے, کانسیکوینس آف ڈیکیڈز آف مس ہینڈلنگ بلوچستان, جس میں کہ مختلف حکومتیں نہیں کر سکیں جو ان کو کرنا چاہیے, جو ان کی ذمہ داری تھی. لیکن آج اگر ہم صورتحال دیکھیں تو ظاہر ہے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ایک سیاسی سلوشن چاہیے آپ کو ایک سیاسی پرابلم کے لیے. اور پھر آپ کا یہ کہنا کہ وہاں ایکسٹرنل انوالومنٹ ہے, ہاں بالکل ہے, اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے, بھارت تو پوری طرح سے وہاں انوالوڈ ہے. لیکن دیکھیں, یہ تو پھر پاکستان یا ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسی صورتحال بنائیں, فرٹائل گراؤنڈ نہ بنائیں جو کہ ہمارے ایڈورسریز ہیں, جو ہمارے اینیمیز ہیں, وہ ایکسپلائٹ کریں اور ہمارے خلاف استعمال کریں. تو دیٹس آور ریسپانسبلٹی. تو ضرورت اسی چیز کی ہے کہ وہاں ایک لیجٹمیٹ ریپرزینٹیو گورنمنٹ ہو, کمیونٹی سپورٹ ہو, یو ون دا کانفیڈنس آف دا پیپل, یو ون ہارٹس اینڈ مائنڈس. مگر اگر آپ سب کو وہاں ٹریٹرز کہہ دیتے ہیں, اور جو بلوچ نیشنلسٹ ہیں جو کہ نان وائلنٹ ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ جی آپ ٹریٹرز ہیں, تو میں نہیں سمجھتی کہ اس سے صورتحال سدھرے گی. تو اس وقت یعنی سیاسی جماعتوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ مطلب اگر آپ کو اس وقت کوئی کہے کہ آپ ذرا بتائیں پلان آف ایکشن کیا ہونا چاہیے گیون واٹ یو آر سیئنگ یور سیلف, جو اس وقت چیلنج ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, سیاسی جماعتوں کا تو نہیں ہے نا یہ کام, یہ تو حکومت کا کام ہے. ہاں اس میں سیاسی جماعتیں شامل ہیں حکومت میں, لیکن حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کا کام ہے. تو اس کی ذمہ داری you can't shift it to anybody else. نہیں, but you can. And no, what? Sorry, I meant کہ obviously you have 2 political parties already involved نا. فیڈریشن میں آپ کی ایک پولیٹیکل پارٹی اور ادھر دوسری پولیٹیکل پارٹی. اس حوالے سے میرا مطلب تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز جو یہ 2 مین پارٹیز ہیں. I think these 2 main parties should call for a review and a reset of Pakistan's Baloch strategy. For a debate. کیا کوئی ڈبیٹ ہوئی ہے بلوچستان پہ پارلیمنٹ میں؟ آپ ان کیمرہ کر لیں, اگر آپ نے بالکل ہی خاموشی سے کرنا ہے اوپن کر لیں, لیکن آپ اس پہ بات چیت تو کریں نا. اس طرح سے تو کام نہیں چل سکتا نا کہ آپ اس پہ کوئی ڈبیٹ ہی نہ کرائیں, لوگ انوالو بھی نہ ہوں, اور اس سے پھر نسیم other solutions can also emerge and the Baloch people will also see کہ ہاں the rest of Pakistan also cares for us. ٹھیک ہے, تو یہ دس از ریئلی دا مسنگ لنک. اس پہ کنسرن سب کو ہے بہت, لیکن جو ایکشن جس کی ضرورت ہے وہ ابھی نظر آتا نہیں ہے. ذرا آزاد جموں کشمیر کی طرف چلیں جہاں الیکشنز کل ہونے کو ہے, مطلب فرسٹ فیز. تو اس میں اب الیکشنز کی انوالومنٹ کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بہتری آئے گی, یا جو وہاں ان کی ایکشن کمیٹی آپ کا خیال ہے کہ اٹ ول اسٹے آؤٹ سائڈ آف دا الیکشن کیمپین, الیکشن اور ووٹنگ سسٹم؟ دیکھیں, اگر روٹ کازز جو ہوتی ہیں ایک انریسٹ کی, اگر آپ اس کو فیسٹر کرنے دیتے ہیں, یعنی کہ اس کو ریزالو نہیں کرتے, کوئی سولوشن نہیں آپ لے کے آتے, تو پھر مجھے بتائیں کہ ان الیکشنز کا کیا فائدہ ہوگا, ان کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی. ہاں ووٹ پڑ جائیں گے وہاں, فیز بائی فیز الیکشن ہو رہا ہے, جس سے کہ وہ بھی ایک لحاظ سے بہت سے لوگوں کی نظر میں کنٹروورشل ہے. جی نہیں, یہ
بیسس میں کرنے کی کیا ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ ابھی بھی جو ایشو آپ کہہ لیجئے کہ جو ون آف دا روٹ کازز آف دا پروٹیسٹ اور وہ تھے کہ ریفیوجی سیٹس اس پہ بھی کوئی اگریمنٹ نہیں ہوئی. تو اف یو لیٹ آل دیز پرابلمس اسٹے ان دیئر پلیس تو پھر میں نہیں سمجھتی کہ الیکشن سے اسٹیبلٹی آئے گی. جی سنو بال کرے گا جیسے آپ کہہ رہی ہیں, انریزالوڈ ایشوز ول سنو بال. تو چلیں دیکھتے ہیں واٹ ہیپنز. اور جیسے آپ نے کہا, میرے خیال میں آپ کو سن بھی رہی تھی, کہیں آپ کہہ رہی تھی کہ ایکسٹرنل پہ جو بھی ہماری اس وقت آبویسلی اچیومنٹس کہیں, ہماری پریزنس کہیں, لیکن ہمیں انٹرنلی بھی ان معاملات پر یقینی طور پر فوکس کرنا ہوگا. جی بالکل, میں نے تو بار بار یہی کہا کہ پاکستان کی تقدیر جو ہے وہ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ سے نہیں بدلے گی. وہ ہمارے جو فیصلے ہوں گے گھر پہ, ٹھیک, اور ہم اپنے گھر کو کیسے ٹھیک کریں گے, پاکستان کی تقدیر اس پہ مبنی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں نے کہا یقینی طور پہ ناظرین, ڈپلومیٹکلی جو آپ کرتے ہیں اسے اسپیس کریٹ ہوتی ہے, لیکن جو تبدیلی آتی ہے وہ آپ کے اپنے انٹرنل جو ڈیسیجنز ہوتی ہیں, جو آپ کی گورننس کا طور طریقہ ہوتا ہے, اس سے فرق پڑتا ہے. ہم بریک لیتے ہیں ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کریں گے ڈیفنس پیکٹس کے حوالے سے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے ایک سال سے جب خطے میں جنگ کی شروعات ہوئی, مئی جون 2025 سے, جب سے یہ بات شروع ہوئی کہ اس خطے میں خاص طور پہ گلف ریجن میں جو سیکیورٹی سیٹ اپ ہے وہ اب کمزور پڑ رہا ہے. اٹ از ناٹ ڈیلیورنگ امریکن بیسکلی لیڈ سیکیورٹی سیٹ اپ لارجلی. اور یہ بات ہونے لگی کہ پاکستان جو ہے اس کا رول اہم ہوگا آنے والے دنوں میں. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر پاکستان ہو جائے گا. کچھ لوگوں نے کہا there is exaggeration there. However, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سعودی عربیہ کے ساتھ پچھلے سال کے آخر میں ہمارا ایک جو ڈیفنس کوآپریشن تھی اس کو فارملائز کر کے اور بڑھایا گیا. تو ایک اسٹریٹجک ڈیفنس اگریمنٹ ہمارا سائن ہوا سعودی عربیہ کے ساتھ. اس کے بعد پھر اسحاق ڈار صاحب نے, فارن منسٹر ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے, انہوں نے یہ کہا کچھ مہینے پہلے, انہوں نے کہا کہ 3-4 ممالک ہیں خطے میں who want to sign a similar deal with Pakistan, یعنی کہ ڈیفنس کوآپریشن کی ڈیل. یہ بھی یاد رہے کہ خطے میں پاکستان کی جو ڈیفنس کوآپریشن ہے وہ کئی دہائیوں پر محیط ہے, کبھی زیادہ ہو جاتی کبھی کم. لیکن ہم نے دیکھا کہ آج سعودی پاکستان کی جو ڈیفنس ڈیل ہے اسی کے حوالے سے ایک اور ڈیفنس ڈیل جو ہے پاکستان اور کویت کی وہ سائن ہوئی. اور کویت کی جو اناؤنسمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ ہماری اس کے تحت ملٹری کوآپریشن بڑھے گی پاکستان کے ساتھ. اب اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا اس کا مطلب کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے کوئی ایکسپینڈنگ رول ہوگا اوور آل سیکیورٹی کے حوالے سے؟ اور یہ یاد رکھیں کہ جو سیکیورٹی ارینجمنٹس ہوتے ہیں وہ اوور نائٹ نہیں بدلتے. کسی کا اگر خیال ہے کہ امریکہ بالکل یہاں سے نکل جائے گا تو یہ بالکل پاسبل نہیں ہے. اٹ ٹیکس ریئلی ایئرز اینڈ ایئرز فار تھنگس ٹو چینج. لیکن کیا یہ جو ڈیفنس کوآپریشن ڈیل ہے جو کویت کے ساتھ سائن ہوئی ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ اہم سوال ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ ناظرین ایک کموڈور خالد چشتی صاحب ہیں, ڈیفنس اینالسٹ ہیں, پڑھاتے بھی ہیں لمز میں. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان دی اوور آل کانٹیکسٹ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ کموڈور صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو فرمائیے گا جی, سب سے پہلے تو یہ ہے کیا جو ڈیفنس کوآپریشن پاکستان کی ابھی کویت کے ساتھ سائن ہوئی اور اناؤنس ہوئی ہے؟ جی بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ, آپ نے انوائٹ کیا ہے. دیکھیے, جب بھی کوئی دو ملک قریب آتے ہیں, میں براڈلی عرض کر دیتا ہوں کہ وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پہلے قریب آتے ہیں, پھر ہم بہتر سمجھ پائیں گے کہ کیا وجہ ہے. نمبر 1, جس ملک کے ساتھ کلیبریشن کرنی ہوتی ہے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی کیپیبلٹی ہے, آپ کے ساتھ کلیبریٹ کرے گا تو آپ کو فائدہ ہوگا. نمبر 2, امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ آپ کے کنورجنٹ نیشنل انٹرسٹ یا ڈیفنس انٹرسٹ ہیں آپ کے. دوسرا یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ ملٹری اس کی جو جس کے ساتھ آپ کرنے جا رہے ہیں, خاص طور پر ظاہر ہے کویت کی ہمارے ساتھ ڈیپینڈنسی ہوگی ریلیٹیولی, ہم زیادہ پرووائڈ کریں گے آپ کو, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نیٹ سیکورٹی پرووائڈرز, تو ہماری کیپیبلٹی ہے. نمبر 3,
اور موسٹ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ٹرسٹڈ پارٹنر ہے جس کے ساتھ آپ کرنے جا رہے ہیں, وقت آنے پر وہ مصلحت یا انٹرنیشنل پریشر یا اگر دوسری طرف جو اوپوننٹ ہوگا اس کو دیکھ کے تو ڈائیورٹ اوے تو نہیں کر جائے گا. الحمدللہ پاکستان نے آپ نے دیکھی کہ آج نہیں ہے, جب ہمارے پر F-16 کی پابندی لگی تھی تو ہم نے JF-17 تھنڈر بنایا. وہ اٹ سیلف ایک میرا خیال ہے کیس اسٹڈی ہے کہ ہم نے انڈیپینڈنس حاصل کر لی تھی امریکن یا یورپ یا فرینچ کم از کم ٹیکنالوجی سے, جب مرضی ہم پہ سیکشن لگ جاتی تھی. تو آئی تھنک ایک نیو فاؤنڈ ریئلزم بہت آیا ہے ایز اے ریزلٹ آف دس وار, اور خاص طور پر عرب ممالک جنہوں نے ظاہر ہے اتنا عرصہ بلینز آف ڈالر خرچے بھی میوچل ڈیفنس میں, امریکہ سے ویپنز بھی خریدے, لیکن جب وقت پڑا تو ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ جو ملٹری بیسز یا نیول انسٹالیشن یا ہیڈ کوارٹر انہوں نے دیے ہوئے تھے وہ ایسٹ کم اور لائبلٹی زیادہ بن گئے. یعنی وہ تو لیور کر رہے تھے اٹیکس کو اپنی طرف, یعنی ادروائز شاید ان ممالک ہم نے نہیں ہونے تھے. تو یہ اٹ سیلف پھر امریکن کیپیبلٹی سامنے آ گئی کہ وہ قابل تھے کہ وہ ڈیفینڈ کر پائے, اس میں بھی جواب موسٹلی نہیں آیا. تو آئی تھنک اس لیے پاکستان کو ایک نیو فاؤنڈ ایک پارٹنر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے, اور خاص طور پر ایڈ کرے مئی 2025 میں جو الحمدللہ اوور آل پاکستان کی مسلح افواج جو لوگوں نے جو کیا اور پاک فضائیہ نے خاص طور پر کیا, تو آنے والی جنگیں تو آپ کو آئیڈیا ہے نا ٹیک سے بھی ہوں گی, بہت زیادہ ٹیکنالوجی انٹینسو ہوں گی, اسکل بیسڈ ہوں گی, اور جیسے میں نے کہا کہ ٹرسٹڈ ہوں گی. تو یہ ڈیٹیلز تو بعد میں آئیں گی, لیکن یہ بہت خوش آئند کیونکہ یہ دو بڑے میجر ممالک ہیں مڈل ایسٹ کے اندر, اور اگر یہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے جس کو کہتے ہیں نا وہ متھ بھی ٹوٹ جائے گی کہ امریکہ پر ڈیپینڈنسی کے بغیر شاید کو سروائیو نہیں کر پاتا. تو پاکستان نے مینیفیسٹ کر کے بھی دکھا دیا, سعودی عرب اپنے جیٹ فائٹرز اور ٹروپس بھیج کے بتا بھی دیا کہ ضرورت پڑے گی تو ہم آپ کا دفاع کریں گے. تو آئی تھنک آنے والے وقتوں میں شاید اور بھی کنورج کریں گے, جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہی تھی شاکر صاحب نے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے صحیح فرمایا کہ ایک بیسکلی تھریٹ پرسیپشن بھی کامن ہونا ہوتا ہے when you get engaged in such a relationship. تو اگر ہم اس سے پہلے کہ ہم براڈ بات کریں کویت سے گو بیونڈ کویت, تو کویت کے ساتھ ہمارے تعلقات کوئی اتنے یعنی کہ بہت پازیٹیو اور ایکسیپشنل تو نہیں رہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سعودی عربیہ کے ساتھ ان دا ریجن بہت اچھے تعلقات رہے ہیں, لیکن کویت تو مسائل بھی ہوتے رہے, ویزاز کے بھی ایشو ہوتے رہے, اپ اینڈ ڈاؤن تھنگس کیپٹ گوئنگ. تو اگر آپ ڈیفینس پرسپیکٹو سے بات کریں تو آپ کیا کہیں گے کہ پچھلی 2 دہائیوں میں کویت کے ساتھ ہماری کس نوعیت کی تھی ڈیفینس کوآپریشن کہ اب بڑھ کے اس طرف آ گئی ہے کہ بھئی آپ نے ایک پیکٹ سائن کیا؟ دیکھیے ارلی 70s اور 80 میں نسیم زہرا صاحبہ پاکستان کی جو ایئر فورس نے تو آلموسٹ اس تمام خطے کی ایئر فورس کو اسٹیبلش کیا تھا فرام اسکریچ. ٹھیک. جب ہم نے اسٹیبلش کر لیا, میں خود ہماری جو اکیڈمی تھی PF اکیڈمی رسالپور, جب وہاں میں انسٹرکٹر تھا تو تقریباً ہر مڈل ایسٹ کے جو ملک تھے وہاں سے کیڈٹ آتے تھے, میں انسٹرکٹر وہاں رہا ہوں. ایون جب عراق اور ایران کی جنگ ہو رہی تھی, آپ امیجن کریں, تو اس وقت دونوں ملکوں کے کیڈٹس ہمارے پاس ٹریننگ لے رہے تھے. دیٹ از دی کائنڈ آف ٹریسیبلٹی کہہ لیں یا ہماری کریڈیبلٹی ہو سکتی تھی کہ دونوں سٹائل ہیں. میرا اپنا اسٹوڈنٹ ایک ایرانی تھا, میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری ٹیکنالوجی, ہماری ٹریننگ, ہماری قابلیت اور الحمدللہ ہماری انٹیگریشن اس وقت بھی بڑی شاندار تھی. جو ایئر مارشل اسر خان, ایئر مارشل نور خان نے جو بنیادیں رکھی تھی, تو وہ ہماری ایک لیگیسی کنٹینیو تھی. تو ہم نے اس کے بعد UAE, مڈل ایسٹ میں بہت سارے, ایون جارڈن ہے, ایجپٹ ہے, سعودی عرب ہے, بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا تھا. تو اس طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ کیسے بنا, یہ دیکھیے ایک آٹومیٹکلی ویکیوم کریٹ ہوا ہے. جنگ میں یہ سب کچھ ہوا, وہ نقصان ہوا اور سب کچھ بہت برا ہوا. شاید کوئی سائڈ پہ کچھ اچھی چیزیں جو وہ نکلی ہیں کہ ایک ایلیمنٹ آف ریئلزم انہی ممالک میں آیا ہے. اور جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ ہماری ڈیفیکلٹی رہی کویت کے ساتھ, اب یہ جو ویکیوم کریٹ ہوا ہے, تو جیسے میں نے پہلے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ نیشنل انٹرسٹ جب آپ کی کنورج کرتی ہے, اور اگر آپ بڑی نیشنل انٹرسٹ کے لیے کرتے ہیں, تو پھر چھوٹی موٹی آپ کی جو ڈائیورجنس بھی ہوتی ہے وہ بھی آپ خود پلگ کر لیتے ہیں. اگر آپ کی کسی وجہ سے کوئی اپریہنشن ہوتی ہے, اکنامک ٹائز کی ہوتی ہے, ڈپلومیٹک ایشو ہوتے ہیں, ان کو آپ اوور کم اس لیے کرتے ہیں کہ اب آپ کی سوورینٹی, سیکیورٹی اور سروائیول کا مسئلہ آ گیا. تو آئی تھنک کویت نے یہ, میرا خیال یہ کہ ریلائز کیا ہے کہ جو ہمارے بائیلیٹرل ایشو رہے ہیں ان سے کہیں زیادہ ان کی سروائیویبلٹی اینڈ آئی ایم شور obviously ایک ڈپلومیٹک فارمز کی شکل میں ان کی جو کریڈیبلٹی ہے بہت زیادہ ضروری ہے. تو میرا خیال ہے وہ ایک لیڈ بیسیکلی جو کنورج کی ہمارے انٹرسٹ. جی انٹرسٹنگ ہے, آپ نے 2-3 مرتبہ فرمایا کہ ویکیوم جو کریٹ ہوا ہے. ہم بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بعد ہم اسی معاملے کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ ویکیوم کی نوعیت کیا ہے, کیا ایکچولی ویکیوم ہے یا کیا ہے, کیا امریکہ اس جس کو ویکیوم کہا جا رہا ہے, تو کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کی پریزنس کم ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی؟ آفٹر دا بریک اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ ایئر کمانڈر چشتی صاحب ہیں. ہم اسی پر بات کر رہے ہیں کہ جو کویت کے ساتھ ہماری ڈیفنس ایک اگریمنٹ ہوئی ہے اس کا ان دا براڈر کانٹیکسٹ یہ کیا کنوے کرتا ہے, کیا امپلائی کرتا ہے. ایئر کمانڈر صاحب, ویکیوم کی بات آپ نے کی. ویکیوم تو بڑی چیز ہوتی ہے, یعنی کہ کس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ بیکاز امریکہ خطے سے تو نہیں باہر جا رہا, پاکستان امریکہ کے مقابلے میں ایک سبسٹیٹیوٹ بن کے سیکیورٹی پرووائڈر کیا ہو سکتا ہے؟ دوز آر ویری بگ کوسچنز. کیا یہ آئیدر اور کی بات ہے یا کچھ ڈائمینشنز ہیں سیکیورٹی کے جس میں پاکستان انگیج کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ ٹریننگ دینا, یہ دینا, یا آپ جب کہتے ہیں ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. دیکھیے دنیا میں جو سپر پاورز ہیں ابھی بھی, اور جب کولڈ وار بھی چل رہی تھی تو سارا انفلوئنس کی گیم تھی. جب سوویت یونین تھا اور امریکہ تھا وہ اپنے انفلوئنس کے لیے کرتے تھے. میں آپ کو مثال کے طور پہ بتا دیتا ہوں کہ امریکہ دنیا کے جو 800 جگہوں پر اس کے ملٹری بیسز اور انسٹالیشن, تو 800 اگر ہیں تو وہ کس لیے ہیں؟ وہ اپنا انفلوئنس کرنا چاہتا ہے, نمبر 1. اور آپ حیران ہوں گے, آپ کے ویورز اگر ان کے پتا کہ نیکسٹ 800 کے بعد کون سا ملک ہے جس کے آؤٹ اسٹیشن اپنے ملک سے باہر کتنے بیسز ہیں؟ وہ ہے 505, وہ ہے رشیا. اور اس کے بعد چائنا کا صرف ایک جبوتی میں ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ امریکن ڈیزائن ہے کہ انفلوئنس کرنا ہے, پالیسی میکنگ ہے, ڈپلومیسی, ملٹری. اب جو ہوا یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے آپٹیکلی, جنگ کے جو امپیکٹس ہوتے ہیں ان کو ٹی وی کوریج کرتا ہے, بوم بڑے نشانے پر لگا, بلڈنگ تباہ ہو گئی, میزائل سائٹس آپ نے تباہ کر دی, بورڈز کو تباہ کر دیا. لیکن وہ ملٹری جو دنیا کی سب سے بڑی نیوی اور ایئر فورس ہے ہونے کے باوجود سب سے سو کالڈ کمزور نیوی اور ایئر فورس کا مقابلہ تو چھوڑیں, سسٹین کر پائی اپنے آپ کو, آپریشنز کو نہیں کر پائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انفلوئنس وہ نہیں کریٹ کر پائی جو وہ توقع تھی. اور خاص طور پر عرب ممالک کو پتہ لگا, جیسے میں نے پچھلے سوال کے جواب میں کہا, کہ وہ لائبلٹی بن گئے ان کے جو اسٹیشنز اور بیسز انہوں نے دیے ہوئے تھے. تو ویکیوم اس لیے بنتا ہے کہ پاکستان نے پچھلے سال ثابت کیا, اپنے سے کہیں بڑے دشمن کو ثابت کیا, ٹیکنالوجی, انوویشن, انکنونشنل مینز, ہیومن, اے آئی کا, انٹیلیجنس کا, سیٹلائٹ کا, سائبر کمانڈ کا, اس اب الحمدللہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اتنی فیلڈز میں ایک آلموسٹ الحمدللہ لیڈنگ پوزیشن میں ہو. تو اگر ہم اتنے ٹرسٹڈ بن سکتے ہیں اپنے لیے تو دوست اور عرب ممالک کے لیے بھی بن سکتے ہیں. اور امریکہ کا تو میں آپ کو بتاتا چلوں, میں ایئر فورس میں امریکن اور فرینچ جہاز اڑاتا رہا ہوں, تو امریکن کی تو لمیٹیشن رہی ہے اور ایز اے بارگیننگ چپ کے طور پر یوز کرتے ہیں وہ اپنی سپلائی آف اسپیئر پارٹس کو, ٹیکنالوجی کو, سافٹ ویئر اپڈیٹس کو, ویپنس کو. تو ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا. جن ملکوں کے ساتھ سعودی عرب کہہ لیں یا ایون کوئی اور ملک جب اس ایگریمنٹ میں آئے گا تو اس ویکیوم کو ہم ایک ٹرسٹ وردی ریلیشن شپ نہیں, ٹھیک ہے جی. سوری ایک کمانڈر صاحب, میں یہ پوچھنے کی کوشش کریں گے, آپ نے سب درست فرمایا بالکل. بات یہ ہے کہ ویکیوم آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکا امریکہ اگینسٹ ایران ٹو دیز کنٹریز, تو اس کے نتیجے میں آپ فرما رہے ہیں کہ ویکیوم ہے کہ پرووائڈ نہیں کی سیکیورٹی, یا ویکیوم اس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں کہ امریکہ کی ڈیمینشنگ پریزنس ہوگی؟ ذرا یہ بیان کیجئے گا. اور میں بالکل ہی سمپل کر دیتا ہوں. دیکھیے 28 فروری 2026 کو جو ان عرب ممالک کا امریکہ پر کانفیڈنس تھا وہ آج ہے, ٹو ڈیفینڈ دیئر کنٹریز سوورینٹیز, ایئر ڈیفنسز. یہ آج کانفیڈنس وہ نہیں ہے ان 4 مہینوں کے دوران. اگر وہ 4 مہینوں کے دوران کانفیڈنس نہیں ہے تو میں اس کانفیڈنس کے ویکیوم کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ they have to اوکے, کانفیڈنس کا ویکیوم, دیٹس فیئر انف. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو کویت اور پاکستان کی ڈیفنس اگریمنٹ ہوئی ہے, اس میں واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ کہ کیا اس میں کیا انوالوڈ ہوگا, واٹ یو کین ٹاک اباؤٹ پبلکلی؟ دیکھیے ابھی تو ڈیٹیلز مجھے بھی زیادہ نہیں پتا, لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ دونوں کی اسٹرینتھ کنورج کرتی ہیں. اسٹرینتھ کون کون سی ہیں؟ فائنینشیل, اکنامک, افورڈیبلٹی, فنڈ ریز کرنا, اور جیسے میں نے کہا انفراسٹرکچر کو ایکسپینڈ کرنے کی قابلیت کویت کی ہے, بیکاز وہ بہت امیر ملک ہے, پر کیپٹا ون آف دی ہائیسٹ لیڈنگ ہے عرب ممالک میں. تو اگر کویت یہ فنڈ کرے, ہمارے پاس کیا ہے الحمدللہ, وار ایکسپیرینس, بیٹل ٹیسٹڈ فورسز, ٹیکنالوجی ہماری, ٹریننگ لیول ہمارا سب سے اچھا الحمدللہ. اور جو پچھلے سوال کے جواب میں نے ڈائمینشن عرض کیے ہیں کہ ہم نے نیو فاؤنڈ جو ایک ایٹ سی ایڈوانٹیجز ہندوستان پہ کی تھی, جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہم نے انمینڈ ایریل وہیکل یوز کیے, ڈرونز یوز کیے, ٹریننگ یوز کی, تو ایسی چیز کو ایڈ کر سکتے ہیں. ان کے جو ان کے ریسورسز ہیں, they know how to where to buy from,
بٹ مسئلہ ٹرسٹ کا ہے. میں نے جیسے پچھلے سوال کے جواب میں کہا, وہ کانفیڈنس نہیں آئے گا. بہت بہت شکریہ اے کمانڈر صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. ناظرین, اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.